بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى واصبر لحكم ربك وإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق اللہ. میں نے مولانا شاہ رسول اللہ صاحب سے اس آیت کا ٹکڑا سنا تھا، ذہن میں 50 سال کی بات ہے. وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ گھبرائیے نہیں، آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. لڑکا جب گھبراتا ہے تو باپ کہتا ہے گھبرا نہیں، میں موجود ہوں. وہی انداز ہے، بڑے انداز سے حضرت فرمایا. تب کیا بیان کیا ہی کچھ یاد نہیں پڑا، لیکن یہ ذہن میں ہے. جب ہمارے لڑکے مقبول کا ہاتھ ٹوٹ گیا گورکھپور میں، آپ نے لے گئے، کسی دونوں ہڈی ٹوٹ گئی تھی، مقبول لے گئے. جب کلورا فارم سہانا ہوا بے ہوش کرنے کے لیے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ باہر ہو جائیے. عجیب انداز تھا، پہلے اب ایسا نہیں ہے. عجیب انداز سے آدمی ہاتھ اور پیر سر کرتا ہے. تو اسے کہا آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ باہر چلے جائیے. برگر نہیں، وہ میرا لڑکا ہے. میں اس کے سامنے رہوں گا تو اس کو اطمینان رہے گا، میں برداشت کروں گا. یہ لڑکا ہمارا ہے. فوراً تو بے ہوش ہوتا نہیں، تو دیر ہوش رہتا ہے. یہ فوراً تھوڑی بے ہوش ہو جاتا ہے. عجیب کیفیت ہوتی ہے مسئلہ بے ہوش ہو. پہلے جو سکھایا جاتا ہے، ابھی یاد آ گیا. پہلے تھوڑا ہی سوچ کے بیٹھا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں رہنے دیجیے، میں برداشت کر لوں گا، اور میرے لڑکے کو اطمینان رہے گا باپ کے رہنے کی. یاد آ گیا اس وقت غنیمت شاید نہیں، یہ کبھی ہو گیا. میں ہوں موجود تو میرے لڑکے کو تسلی رہے گی. بہرحال، اور جس کے سامنے تصور ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیا اس کو تسلی نہیں ہوگی؟ لکل دائن دواؤن، صاحب یہ ہر مرض کے لیے دوا ہے. حدیث ہے کہ نہیں؟ پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. لکل دائن دواؤن، ہر مرض کے لیے دوا ہے. دوا ڈھونڈ رہے ہیں، مل جائے گی کبھی. یہ جو دوائیں ہیں، بیماریاں ہیں، کہتے دوا تو ہے لیکن آدمی پہنچ نہیں پاتا وہاں تک. پہنچنے کی دیر ہے، دوا میں دیر نہیں ہے. تعویل یہی کی جاتی ہے پوری کتاب اسی پہ. تعویل یہی ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے. تو کہاں اس کی دوا بھی مل رہی ہے؟ ملے گی، آج نہیں کل ملے گی. تمہاری تحقیق میں کمی ہے، تمہارے علم میں کمی ہے، ملے گی دوا. جب اس ہر مرض کی دوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، کیا اس کی دوا کوئی نہیں ہوگی؟ اللہ اس دوا سے غافل ہوگا؟ کینسر کی دوا ہے، فلاں کی دوا ہے. یہ جو بلائیں آ رہی ہے، کیا ان بلاؤں کی دوا نہیں ہوگی؟ ہے دوا. قرآن پورا اسی کی دوا میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ دعا میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سکھایا ہے کہ اس وقت میں یہ کرو. کیا ہے؟ فرماتے ہیں
वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, और तू ठहरा रह अपने रब के हुक्म में। बस बस समझो कि अल्लाह की तरफ से मुझा तर्जुमा। और तू ठहरा रह मुंतजिर अपने रब के हुक्म का। क्या होता है? आते रही मुसीबत। हम लोग कहते हैं डॉक्टर को आने जाने तो पता चलेगा क्या दवा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने नबी से कि मुसीबतें आ रही हैं, ठहरा रह। क्या मतलब तर्जुमा है? मतलब ये तर्जुमा उलमा ने लिखा है कि बिल्कुल जो कुरान का मफहूम है, जो अंदाज है, वही तर्जुमे में भी इसका है। शाह अब्दुल कादिर साहब कहा उर्दू में अगर होता कुरान शरीफ तो यही होता जो इन्होंने तर्जुमा किया है। ठहरा फरमाते हैं और ठहरा रहा मुंतजिर अपने रब के हुक्म का। अब आगे सुनिए, तू तो हमारे आंखों के सामने है। ये नबी से, ये हजरत ने पढ़ा, कभी बयान नहीं किया होगा। तू तो हमारी आंखों के सामने। एक बाप जब कह सकता है हम मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कहे हम तुम्हारे सामने, तसल्ली की बात है कि नहीं? ये दवा है। मैं जो लगाए ठीक नहीं, लेकुल दाई दवा। हर मर्द के तो ये भी एक मर्द है। डरना, खौफजदा होना दुश्मन से, उस वक्त में ये दवा क्या है? अपने रब को याद करो। हमारे माँ अबरार सादामल बरकातुहू रहमहुल्लाह बहुत फरमाया कि देखो जब कोई बीमारी आए, बहुत उम्दा अमल साहब याद करके थोड़े बैठा हूँ, वक्त ही पर अल्लाह ताला कुछ इस तरह क्या याद कर सकता। हम लोग से बहुत हिदायत फरमाई कि देखो जब कोई बीमारी आए, कोई मुसीबत आए, तो पहले दुनियावी असबाब की तरफ तवज्जो होने के खुदा की तवज्जो करो। बहुत फरमाते। हालांकि बहुत वो असबाब के कायल, कितनी दवा, कितना इलाज, कितना परहेज, अल्लाह ताला उनके। हम लोग आते थे, मौलाना देखिए फजीर पहले मुझे दूध चाहिए, मुझे दवा पी रहा है, भाई हाजिर है, ये करना है, हाजिर है, ये करना है, होता तो नहीं। आप वही ठहरते थे हमारे कमरे में। इसी वजह मैं वहां कहता हूँ कभी कोई आप चले जाएगी, ये बरकत है। लेकिन वो ये फरमाते हैं कि जब कोई मुसीबत आए, पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तवज्जो करो, उसके बाद डॉक्टर, हकीम, जो भी सूरत हो, असबाब की तरफ तवज्जो करना, खुदा की तरफ तवज्जो करने के बाद होना चाहिए। अल्लाह ये मुसीबत भेजा आपने, आप ही इसका इलाज कीजिए। तो कह लो कम से कम ये अल्लाह मुसीबत भेजी है, आप ही इसको दफा कीजिए। अच्छा, दीन तो यही है, दीन यही है, इसके अलावा दीन नहीं है। कोई कहते ही बड़े से बड़ा हो जाए, लेकिन दीन तो इसी में है, इसी में जो कुछ है, इसी में। कुरान कहता है जमील इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अनहु अफहामुल रिजाल, फरमाते हैं लेहुक्म फइन्ने का बेआयना कितना हमदा जुमला है। तुम हमारे सामने हो, जो बेजुर्म इश्क तू मी को शंद जब गायस तो नींद बर सर बाबा अजीब तमाशाइस, कितना हमदा शेर है। आपके इश्क के जुर्म में हमको ये सता रहे हैं। आप भी अच्छा तो आके देखिए कि हम आपके आशिक के साथ क्या हो रहा है। फाती के शेर है, बजुर्म इश्क तू मी को शंद गायस तो नींद बस सर बामा अजब तमाशाइस। आपके इश्क के जुर्म में हमको सता रहे हैं। उमा नकमो इल्ला यूं है ना कुरान शरीफ में, जुर्म इश्क में तू कुछ, आपके इश्क के जुर्म में हमको ये सता रहे हैं। आप भी बरसर बाप आके देख लीजिए कि आपके आशिक के साथ क्या हो रहा है। ये मकाम नाज में है, ये शायद नहीं बुजुर्ग, मकाम नाज में कह रहे हैं। बहरहाल फ़इन का बयान, लेकिन अब इलाज क्या है? ये तो ये इस्तेहज़ाती है कि अल्लाह है। वसब्बि बिहम्दि रब्बिका हीना तक़ूम, और पाकी बयान कर अपने रब की खूबियां जिस वक्त तू उठता है रात को।
جو اور کچھ رات میں اس کی پاکی اور پیر یہ علاج ہے. اللہ اولاً یہ مراقبہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, اس کے علم میں آ رہا ہے, اس کے علم میں آ رہا ہے, وہ سب سنتا ہے. بس سمع اللہ قول الذی, سنتا بھی ہے اور دیکھتا ہے. ہمارے سامنے ہیں, آنکھیں بھی ہماری تم کو دیکھ رہی ہیں اور تمہاری باتیں بھی ہم سن رہے ہیں. قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. سننا ثابت ہوا کہ نہیں؟ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی, اللہ سنتا ہے, ہنستا ہے. قد سمع اللہ قول الذی, اے عورت تمہاری بات کو سن لیا اللہ نے. قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا, اپنے شوہر سے جو لڑ رہی تھی اس کو اللہ نے سن لیا. اب اس سب سے تفسیر کیا بیان کروں؟ سما بھی ثابت اور دیکھنا بھی ثابت. اللہ دیکھ بھی رہا ہم کو. اللہ ہم لوگ کو اچھے حال پر دیکھ, نہ اچھا ہو اچھا کر دے, ان کے قدرت ہے. قد سمع اللہ قول وسبح بحمد ربک حین تقوم. جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو اپنے رب کی تسبیح کیجیے. بحمد ربک, تسبیح کیجیے اللہ کے حمد کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہی نہیں, اس سے ثابت ہوا ہے. سبحان اللہ جوڑ ہے, ٹھیک نہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان الحمدللہ, ماشاء اللہ. سب نبی نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا ہمیشہ. اسی کی تصحیح کیا تھا نبی. نبی کی مجال نہیں کہ اپنے طرف سے کچھ کہے گا کہ اسی کی روشنی میں کہے گا. نبی ترجمان ہوتا ہے خدا کا. ہمارے اور خدا کے درمیان میں ترجمان نبی واسطہ ہے. اگر وہ نہ رہتا ہم کچھ نہ سمجھتے. سب حدیثیں آ رہی ہیں کیا وسبح بحمد ربک حین تقوم. جب تہجد کر اٹھیں تو سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیا کیجیے. کیا عمدہ ہے, کتنے لوگ پڑھتے ہیں مجھے. میں کہتا ہوں گھر میں اٹھ گئی ہو تو یہی پڑھ لو سبحان اللہ بحمدہ. ضروری نہیں کہ تہجد ہی پڑھو, تسبیح پڑھنے کا حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا. سو اسی وقت دعا کر لو. گاڑی بجا رہے اسٹیشن پہ دعا کرو. راستہ چلتے کب خدا کے مسجد سے گھر جا رہے ہو سکتا ہے تمہاری مسجد میں دعا قبول نہ ہوئی ہو, اور راستہ چلتے ہو جائے. وقت قبولیت جب تمہارے دل سے نکلا اللہ تیار دینے کے لیے. وسبح بحمدک حین تقوم, جسے آپ کھڑے ومن اللیل فسبح, اور رات میں بھی کچھ کر لیا کیجیے. اور رات میں بھی, اور کچھ رات میں تو اس کی پاکی اور باقی رات میں بھی کچھ پاکی بیان کیجیے, ہے نہیں؟ پیٹ پھیرتے اور پیٹ پھیرتے وقت تاروں کے, یعنی صبح ہوتے ہوتے بھی کچھ کر لیا کرو. ہوتے کتنے ہم لوگ, اب لوگ پوچھتے ہیں حضرت اتنی مصیبت ہے کیا کریں؟ میں تم کو نہیں معلوم کیا کریں, میں ڈال دیتا ہوں. میں سب محسوس کرنے کے لیے ہم لوگ کو آتے ہیں. کیا کریں گے نہیں ہے کرنے کو, خود معلوم ہے, سب معلوم. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے سب کچھ تیار کر دیا ہے. وہی امت کے لیے, جو نبی کے لیے ہے وہی امت کے لیے. آپ مجھ سے کہیں کہ بڑا مطمئن رہیے, آپ پر کوئی غضب نہیں ہے. کیا مطلب میرے لڑکوں کو آئے گا, لڑکوں کو چاہیں گے آپ؟ جب نبی کے لیے اللہ نے فرمایا پوری امت کے لیے ہے, پوری امت کے لیے. جن چیزوں سے نبی کی حفاظت ہوگی اس کی امت کی اسی چیز سے حفاظت ہوگی, اور ویسی نظر ہمارے اوپر ہے جو نبی پر تھی. امت بن کے جو ہمارے ماں یوسف صاحب کا ترجمہ لاہور میں جو تقریر کی ہے بڑی عمدہ. امت پناہ حاصل کرو, امت پناہ بنو, یہ امت والی چیز بنو. امت پناہ کا لفظ آیا ہے نا تقریر ضبط ہے بھائی, تو اب وہ یاد نہیں. امت پناہ بار بار کہا ہے, دیکھ لیجیے گا. یہ امت پناہ, یہ امت کی خاصیت اپنے اندر پیدا ہو. امت پناہ کا مطلب یہ ہے, لیکن کہتے دیہاتی پناہ مت کرو, یہ دیہاتی والی. تو وہ بار بار جس میں ان کا وفات ہوئی ہے, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اس میں تقریر دیکھیے ہے سر. امت پناہ معلوم ہوا کہ ہم امت محمدیہ سے ہیں. ہم امت اسی وقت بنیں گے جبکہ حضور کے طرز پر چلیں گے. امت پناہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے.
اب اس کے بعد تھوڑا سا اس سے بھی سنا دوں. فإن نے کہا ان کو بھی کچھ وقت آ گیا ہے. مفتی شفیع صاحب نے کوئی معمولی تو نہیں. فإن نے کبھی آئے انہیں دشمنوں کی دشمنی اور مخالفت تہذیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آخری صورت میں پہلے تو یہ فرمائے کہ آپ ہماری نظروں میں. سب سے پہلے میں نے کہا الحمدللہ، میں نے کہا پہلی تسلی یہ کہ آپ ہمارے سامنے، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یعنی ہماری حفاظت میں، ہمارے آنکھوں کے سامنے کیا مانے؟ ہمارے یہ ہمارا قرآن تسلی کے نہیں، قرآن سے بڑھ کے کوئی نہیں. یعنی ہماری حفاظت میں ہے، ہم آپ کو ان کے ہر شر سے بچائیں گے. کیا امت کے لیے نہیں ہوگا یہ؟ میرے ساتھ آپ کو یہ حفاظت کا انتظام کریں گے تو چاہیں گے کہ عبداللہ پر آ جائے کوئی چیز، سب کے لیے کریں گے. یہ نہیں کہ اس کمرے کریں گے. اب آپ حفاظت کے آئیں گے تو یہاں سے وہاں تک کھڑے رہ جائیں گے. جب امت کے ساتھ یہ ہے تو امت کے جو متبعین ہیں امت میں، ان کے ساتھ بھی یہ حفاظت ہوگی. حضرت نے بڑے انداز سے کہا، کچھ مجھے یاد نہیں ہے، بس یہ لفظ یاد ہے کہ حضرت نے یہ پڑھا تھا. حضرت کو وفات کہتے ہیں 60-62 کی بات ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ابھی حضرت کی وفات ہی 67 میں ہو گئی. ظاہر اسے پہلے ہی پڑھا ہوگا، 65 ہی سمجھ لیجیے. تبھی کہتے ہیں ساتھ حضرت نے کچھ انداز سے اس کو پڑھا تھا. پڑھنے نے کبھی آئے انہیں نا میرے دل میں تھا آپ ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے. جب اپنے باپ کے سامنے رہنے سے تسلی ہوتی ہے، اور کسی کا رب سامنے ہو، اس کے آنکھوں کے سامنے کوئی ہو تو اس کو تسلی نہیں ہوگی. مانا دشمنوں کی دشمنی اور مخالفت اور تکذیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آخری صورت میں پہلے تو یہ فرمایا کہ آپ ہماری نظروں میں ہیں، یعنی ہماری حفاظت میں. ہم آپ کو ان کے شر سے بچائیں گے. سب آگے آپ ان کی کسی بات کی پرواہ نہ کریں. ہے تسلی کی بات ہے کہ نہیں؟ کتنا کس نے پڑھا ہے اس کو؟ آئے بکواس سے نہیں ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. خواجہ صاحب کو کوئی شعر نہ رہتا، یہی رہتا کافی ان کے لیے. رواں بھی ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ کامیابی اللہ ہم سب لوگوں کے دلوں میں اس کامیابی کا گڑ جما دیں. کامیابی کیسے ملے گی؟ جس چیز سے اللہ رسول نے کہا اسی سے کامیابی ملے گی. آپ ان کی کسی بات کی پرواہ نہ کریں. جیسا کہ دوسری ایک آدمی ارشاد ہے، واللہ یعصمک من الناس، وہی ہے مطلب اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. پھر حضور پہلے پہرا پڑھاتا تھا حفاظت. جب یہ آیت نازل پڑھا ختم کر دیا، کہا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا، تم لوگ ادھر ادھر چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگ جانے کا حکم فرمائے. پہلے بنیادی بات اعتقاد درست کرو کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ اعتقادی بات ہے، ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری حفاظت یہ رہے. اب اس کے بعد اب اس کا عمل بتلا رہے ہیں. پہلے دل ٹھیک کرو، توجہ کرو ادھر. یہی مشائخ ہمارے کرتے ہیں. مشائخ کا یہی کام ہے کہ نظر کو ہر طرف سے نظر کو ہٹا کے اللہ کی طرف کر دیں. یہی مشائخ کا. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انی وجہت وجہ للذی، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ادھر ہم رخ کر رہے ہیں. معلوم ہوگا اللہ حفاظت کرے گا. بہت عمدہ ہے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، کوئی مشکل نہیں مجھا. بس توجہ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بیٹری ہے نا چور بتی ہم لوگ کہتے ہیں، بیٹری ادھر ادھر روشنی رہتی ہے.
اور 2 مرتبہ ادھر ادھر کر دے ٹھیک ہو جاتی ہے. ادھر ایک رخ ہو گئی. وجہ تو وجہ للذی ہے نا بیٹھی ہے کریے اصل دیکھا ہم نے اثر ادھر ادھر منتشر رہتی ہے. اور جب یوں 2 ایک مرتبہ کر دے ایک طرف روشنی پوری وہاں پڑنے لگے. اور اس چشمے کا بھی یہی فائدہ ہے. دور کی آنکھ ادھر ادھر منتشر ہے, یہ ایک طرف کر دیتا ہے ادھر پوری سمٹ کے اس سے ہو جاتی ہے. اس چشمے یہی اس کے حکمت اس کی یہی ہے. اسی طرح یہاں بھی خدا کی طرف سے ادھر سے ہٹ کے جب ادھر کرو گے کامیابی دل والا نور ملے گا. انتشار جب رہے گا تو تمہارے آنکھ کی روشنی اور تمہارے دل کی روشنی کسی پہ جمے گی نہیں. جب آسان سے کر کے ادھر کرو گے اللہ کی طرف سے ادھر سے بھی توجہ ہو جائے گی. میں نے بتلایا ایک دفعہ بڑے بڑے لوگ تھے وہ بیت اللہ شریف سب خانے کعبہ کی طرف تھے. علماء تھے پاکستان کے مشائخ تھے علماء تھے سبھی حکیم اختر صاحب کے سمجھی بھی تھے. تو مجھے چشمے میں تھوڑا سا معلوم ہے کہ گرد و غبار ہے. میں نے اٹھایا بس یہ کیا پھر دیکھا. میں نے کہا دیکھیے یہ پردہ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا مجھ کو, اس وجہ سے میں نے اس گرد کو آئینے کو نہیں ہٹایا. پردہ صاف دکھائی پڑ رہا ہے خانہ کعبہ کا. میں نے کہا یہ آنکھ کے پردے کے ہٹانے کی خاصیت ہے گرد و غبار کی. اگر دل کے پردے تو کعبہ کی تجلیات تم کو ابھی نظر آ جائیں گی. ابھی تو کعبہ کے تم نے غلاف دیکھا ہے اس روشنی سے آنکھ کے, اور اس پر جو یہاں گرد و غبار ہے بہت خوش ہوئے علماء مجھے اس تجلیات کو دیکھیں. یہ بھی کعبہ کی صورت انہوں نے دیکھا. جب یہ ٹھیک ہوگا اس کی روشنی تو کعبہ کی تجلیات ہر کعبہ را ہر دم تجلی می فضول کعبہ را ہر دم تجلی می سودود ایند اخلاصات ابراہیم بود. کعبہ را ہر دم تجلی, کعبہ کو ہر وقت تجلی ہوتی ہے لیکن ہم کو دکھائی نہیں پڑتی. یہ ٹھیک کرو یہ ٹھیک کرو دکھائی پڑے گی. کعبہ را ہمارے حضرت سے خود ہم نے سنا ہے. ہمارے ہندوستان سے ایک بزرگ گئے تو دوسرے بزرگ نے کہا سب ہجرت کر گئے تھے. اچھا آپ آ گئے. میں کہوں ہاں وہ پچھڑ گئے کہ آخر کعبہ میں تجلی اتنی زیادہ کیوں؟ یہ آپ کے نور سے کعبہ کے اندر تجلی اور بڑھ گئی. اتنا ان کو مکشوف ہوا تھا تو کہا انہوں نے. میں نے کچھ سے خدمت سنا کہ بزرگوں کے آنے جانے سے ان کے قلب کی تجلیات پڑتی ہیں لوگوں پر. اللہ تعالیٰ بہرحال بس سب بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں لگ جانے کا حکم فرمائے جو اصل مقصد زندگی ہے. اچھا دکھ رہا ہے اور ہر مصیبت سے بچنے کا اصلی علاج ہے. مفتی صاحب لکھ رہے ہیں مفتی محمد صاحب وہ سب بھی بحمد ربک رکون یعنی اللہ کی حمد وہ تسبیح کیا کیجیے. اللہ کے حمد تسبیح جبکہ آپ کھڑے ہوں, اور کھڑے ہونے سے مراد سو کر اٹھنا بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے ہم کھڑے ہوں ہمارا ہم تہجد ہی سمجھتے ہیں نا. کھڑے ہوں کیا ہو تہجد کو اٹھے نہیں, سو کے اٹھے تبھی یاد کرو الحمدللہ الذی احیانا. الحمدللہ جو رہتے ہیں پہلے آج شاید نہ پڑھا لیکن الحمدللہ الذی پڑھتا میں کہا کون پڑھے گا اس کو؟ ہم لوگ نہیں پڑھیں گے مولوی ہو گئے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کہا پڑھنے میں فرق ہے. ایک مقربین کا پڑھنا ہے ایک صالحین کا پڑھنا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہی دعا لڑکا بھی پڑھتا ہے صالح پڑھتا ہے صالح بھی پڑھتی ہے, لیکن وہی دعا نبی پڑھتا ہے. مقربین میں سے جو لوگ وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اللہ. استحضار کرو کہ ہم مر چکے تھے. آتے ہیں کبھی چوہیا آتی ہے چھسودہ آتے ہیں کبھی کچھ آتی ہے, بچ گئے لحاظ میں جا سکتی ہے کر سکتی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندگی بخشی موت کے بعد. النوم اخت
موت النوم اخت الموت، نوم جو ہے موت کی بہن ہے. حضور الحمدللہ احیانا موت نہیں آئی تھی، نیند ہے نا، اس لیے حضور نے کہا کہ موت بھی یہ نیند بھی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ابن جریر نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ سو کے اٹھو اسی وقت پڑھو، ذکر کرو الحمدللہ الذی. اس کی تعین میں حدیث ہوتی ہے جس کے امام احمد نے حضرت عبادہ بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہوا اور اسے یہ کلمات پڑھے تو جو دعا کرے گا قبول کی جائے گی. بیدار ہونے کے بعد ہی فوراً ہے، یعنی تہجد میں وضو کرو، تہجد کرو تب نہیں، وہ جب بھی بیدار. روایت اسے یہ کلمات پڑھے جو دعا کرے تو جو دعا کرے گا قبول کی جائے گی. وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں نہ وضو کو لکھا ہے، بس سو کے اٹھو تو یہ پڑھو. پھر اگر اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول کی جائے گی. پھر تو نور ہے نور ہے. اگر مطلب کہ اگر تم سو بھی گئے اتنا پڑھ کر کے تب بھی شب گزاروں میں سے ہو گئے، شب بیداروں میں سے ہو جاؤ گے اور اس کے فضیلت مل جائے گی. حضرت مجاہد اور ابو الاحوص وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ حین تقوم سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی اپنی کسی مجلس سے اٹھے تو یہ کہے سبحانک اللہم وبحمدک. یہ سبحانک اللہم وبحمدک پڑھتے ہیں مجلس والے، لیکن عام طور سے لوگ نہیں پڑھتے. وہ خاص بیان ہوگا تبھی پڑھتے ہیں. اب میں نے کہا کل یہ نہیں کہ جواد کے نصاب کتاب پڑھے تبھی پڑھو، ہر وقت پڑھو. تم کہتا اسے معلوم ہے نا، میں کہتا ہوں بھائی سب لوگ سنے تھوڑے نا، آپ بھی شاید سنے. میں کہتا اب بات چیت ہوئی پڑھ لو دعا، یہ نہیں کہ کوئی خاص موقع میں تبھی پڑھو. یہ ہر وقت کے لیے ہے، عام نہیں سمجھتے. او چلیے سبحانک اللہ. حضرت عطا بن رباح نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جب تم اپنے مجلس سے اٹھو تو تسبیح و تحمید کرو. اگر تم نے اس مجلس میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کی نیکی میں ذاتی اور برکت ہو جائے گی، اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ کلمات اس کے کفارہ ہو جائیں گے. اتنی سبحانک اللہم وبحمدک، بس اتنی ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اچھی بری باتیں ہوں تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب خطاؤں کو جو مجلس میں ہوئی ہیں معاف فرما دیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک. سبحانک اللہم، یار کیا مشکل ہے مجھے. ارے آدمی کچھ پڑھتا ہے لیکن اب یہ حدیث کے الفاظ میں پڑھ لیں گے تو زیادہ اچھا ہے، اس میں بھی برکت ہوگی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اچھی بری باتیں ہیں تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ کلمات پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سب خطاؤں کو جو اس مجلس میں ہوتی ہیں معاف فرما دیں گے. وہ کلمات یہ ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. رواہ الترمذی. اور من اللیل فسبح، رات میں بھی ہے کہتے ہیں، یعنی رات میں تسبیح کیجیے. اس میں نماز مغرب و عشاء بھی داخل ہے. رات میں مراد یہ نہیں کہ رات ہی بلکہ مغرب نماز پڑھے، اس حکم پر عمل ہو جائے گا. اس میں نماز مغرب و عشاء بھی داخل ہے، اور عام تسبیحات بھی. وہ ادبار النجوم یعنی ستاروں کے غائب ہونے کے بعد مراد اس سے نماز فجر ہے اور اس کی تسبیحات ہیں. رات تارے کب گئے؟ فجر کو. یہ سب کو گھیر لیا ہے. بہرحال اس آیت کی تفسیر جہاں سے ہو سکا آپ میں یہ کتاب جو لے آیا ہوں اس کے لیے یہ سال میں پہلے دیا تھا اور اس کا ترجمہ وہی کیا ہے جو فتح پور کا ہے. یہ ولی اللہ رشتے دار ہمارا مرید بھی ہے، دیا تھا اسے، پڑھا تھا، بہت اثر ہوا تھا مجھ کو. میں وہ کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ کتاب مل جاتی تو پھر پڑھتا میں.
लेकिन कल मैं कहता ना, बैठा बढ़िया क्या करे, इस कोठी इधर वो कोठी करे, तो हमारा यही, हम बैठे रहते। ये कौन किताब है, ये करता नहीं, वहाँ भी यही रहता है। तो मेरे ذہن में आ रहा था कि ये किताब मालूम कहाँ रख दिया, इतनी अभी पूरे मुताला भी नहीं किया था, है? तो आज मैं वहीं उठा, देखा, मैंने कहा कि शादी मिल जाए इसमें, नहीं रात यही देख रहा था सब, तो ये मिल गई। मैंने कहा ऐसे अच्छा होगा, तो अभी थोड़ा सा सुना देता। ये अरब आलिम की किताब है। हाँ भाई, पता है अरब आलिम की है, बहुत बड़े आलिम। उन्होंने दुआ की कबूलियत को लिखा है पूरी किताब में कि ऐसे कबूलियत मेरे साथ हुई। अब इसके बाद बस एक वाक़या सुनाऊंगा। एक लिखा है, शेर के कछार में, यानी का लड़का शेर के कछार में चला गया था, उसमें कैसे दुआ कबूल हुई उसको लिखा है उन्होंने। एक ही सुनाऊंगा, दो सुनाने के इरादा, तब मौका होगा तो उसको सुना दे। डॉक्टर अब्दुल रहमान समीद कहते हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, वो कह रहे हैं, दाई भी हैं, मुबल्लिग भी हैं, वो कह रहे हैं, अल्लाह की नवाजिश और कबूलियत दुआ का एक हैरत अंगेज वाक़या मेरे साथ पेश आया। वो ये कह रहे हैं आलिम, मैं इस वाक़े को जब भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता है और मेरा दिल और ज़बान अल्लाह के हम्द व सना और उसके करम नवाजी से शुक्रिया से तर हो जाती है। इस वजह में सुना रहा हूँ कि उसने मेरे लख्ते जिगर को इस वहशी जानवर से महफूज रखा जो भूखा होने की हालत में रहम करना जानता ही नहीं था। शेर था। 12 वाक़या। अफ्रीका के दावती असफार में मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ रहने की जिद किया करते थे। अफ्रीका सफर, ये जानने के बावजूद कि उनको साथ ले जाना अपने आप को परेशानी और खतरात के हवाले करना है। मैं जानता था कि अफ्रीका में हम लोग खुद देखे गए, देखा हाथियों का झुंड आ रहा है, तो जो बहुत बहादुरी बताते थे वो भाग निकले, तो हम लोग डटे रहे। हाथी चला गया, बहुत झुंड, सैकड़ों हाथी और ज्यादा, बिल्कुल मस्त। खुली गाड़ी पर हम थे, जो बहुत, मैंने कहा कहाँ गए, भाग गए, चलो आ गए हम लोग चले। आपको परेशानी होता है, खतरा है, लेकिन मैं उसकी जिद के आगे ये सोच कर हथियार डाल देता था। मैं तो जाना चाहता था, मैं चाहता था इस सिवाय इसके कि परेशानी में डाले और कुछ नहीं होगा, लेकिन मजबूर इतना जिद करता था कि साथ ले जाना पड़ता था लड़के को, कि साथ रहने की वजह से उसमें भी, लेकिन इसलिए ले गया कि साथ रहने की वजह से उसमें भी दावती जज्बा पैदा होगा। ये सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो, जाएगा तो इसको फायदा होगा। दावती काम में जाने का रहा हूँ, मेरे साथ रहेगा, दावत का काम ये सीखेगा, रहने की वजह से उनमें भी दावती जज्बा पैदा होगा और इस राह की मेहनत और मुशक्कत के खुबर हो जाएंगे। इसलिए लड़कों को ले जाएगा और मेरे बाद इस काम को अच्छी तरह से संभाल सकेंगे। बाप सिखाएगा, समझा देगा, बढ़ के सीखेंगे तब तो होगा। ये दाइया जज्बा था अपने लड़कों को अफ्रीका के जंगलात में ले जाने का। एक दिन उनके साथ एक अफ्रीकी कबीले में मैं जा रहा था, जिसका रास्ता एक जंगल होकर गुजरता था जहां कसरत से खूंखार जानवर पाए जाते हैं। अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई जंगल में। मेरा लड़का, जिसकी उम्र 10 साल की थी, गाड़ी से उतर गया और सड़क पर लगी हुई खारदार रुकावट को पार करके जंगल में दाखिल हो गया। खारदार है, देखिए, मानी कैसे पार किया और जंगल के अंदर दाखिल हो और फिर नजर उठाकर देखा तो उसके सामने चंद मीटर की दूरी पर शेर खड़ा हुआ था। सुना दिया, ठीक है ना? मेरा लड़का खौफ और दहशत की वजह से बिल्कुल बेहिस वो हरकत अपनी जगह पर जम गया। शेर और दोनों था। और जब मेरी नजर पड़ी तो मैं भी सख्ते में आ गया, मगर फौरन ही मुझे ये आयत याद आई, अब मैं ये मुस्तक़बिल इज़ा दा वयक्षिफुसु वयजअलकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। आयत याद आई। ये भी बड़ी बात है। आयत, ये आयत याद। क्या तर्जुमा है? भला कौन है कि जब कोई बेकस पुकारता है तो उसकी फरियाद सुनता है।
بھلا کون ہے کہ جب کوئی بےکس پکارتا ہے تو وہ اس کی فریاد کو سنتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین پر گزشتہ لوگوں کی جگہ آباد کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ مگر تم سب کم دھیان دیتے ہو، ان باتوں کو کم دھیان اللہ فرما رہا ہے۔ اور پھر میں نے پروردگار کے حضور رونا اور گڑگڑانا شروع کیا۔ یہ آج ذہن میں آئی کہ اللہ ایسی صورت میں سنتا ہے، دفع کرتا ہے۔ اور پھر میں نے پروردگار کے حضور رونا اور گڑگڑانا شروع کیا کہ وہ میرے نور چشم کو شیر سے بچا دے، لڑکے کو نور چشم کو شیر سے بچا دے اور اس بھنور سے ہمیں نجات دے دے۔ اور دعا کرنے کے بعد ایک اضطراری کیفیت کے ساتھ میں بھی شیر کے کچھار میں داخل ہو گیا۔ عربی میں ہے یہ، لیکن ہمارے عزیز نے اس کا ترجمہ کیا اور اسی نے دیا تھا ہم کو۔ ایک اضطراری کیفیت کے ساتھ میں بھی شیر کے دیکھ بچے کی محبت، شیر کے سامنے بچہ کھڑا ہے، بچے کی محبت میں دیکھیے باپ ہے کہ بچے کو تسلی ہو جائے، یہی تو بیکار ہے۔ میں بھی شیر کے کچھار میں داخل ہو گیا اور اپنے بچے کے ہاتھ کو پکڑ کر آرام سے چلتے ہوئے وہاں سے باہر آ گیا۔ شیر دیکھتا رہا اور اللہ کی مدد، حفاظت، عنایت کے سائے میں ہم لوگ اس درندے سے بچ کر آ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی ہو پڑ نہیں سکتا تھا۔ اس واقعے سے میرے اس یقین میں مزید پختگی اور قوت آ گئی کہ پروردگار بے کسو اور بے نوا کی فریاد کو ضرور سنتا ہے۔ یہ میں آج دیر میں آئی تھی، اور وہ بندے کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بندے کو اس سے بھی زیادہ وہ بندہ قریب ہے اپنے۔ انہوں نے خود فرمایا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ذات تھی جس نے بچے پر سکینت و اطمینان کی کیفیت طاری کی؟ بچہ چیختا چل رہا تھا، کچھ سکتے وہ بھی دیکھ رہا تھا، یہ بھی دیکھ رہا تھا۔ مرج البحرین، دو دریا ساتھ ایک دوسرے میں ملتے نہیں۔ یہ اللہ کے آیات میں سے ہے کہ دو دریا چل رہے ہیں، دونوں کا پانی الگ ہے، بہت یہاں بھی گنگا جمنا میں بھی ہے۔ جس نے بچے پر سکینت اور اطمینان کی کیفیت طاری کی اور وہ بہادری کے ساتھ شیر کے سامنے ڈٹا رہا، نہ رو رہا، وہ شیر اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کون سی ہستی تھی جس نے شیر کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کر دیا؟ اس لیے وہ نہ بچے پر حملہ آور ہوا اور نہ اس کے باپ پر۔ میں بھی وہیں پہنچ گیا تھا۔ وہ وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ وہ وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ترجمہ بہت اچھا کیا ہے۔ وہ وہی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور اس کے ہاتھ میں ہر ایک کا دل ہے۔ جب وہ کہتا ہے کن ہو جائے تو ہو جاتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کن فیکن۔ اب دوسری بات ہے، ایسے ہی پوری کتاب اسی میں ہے، دعا کی قبولیت پر۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دعاؤں پر یقین عطا فرمائے جو ہم دعا کر رہے ہیں۔ ایک تو رسمی طور سے زبانی طور سے کہہ لیا، ایک یہ کہ اللہ ضرور دعا ہمارے قبول کرے۔ یہ پریشانیاں ہیں، فتنے ہیں۔ اللہ من اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ومن یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من ساعۃ السوء۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ مجھے خیال ہوتا ہے بہت سے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں دنیا سے، الحمدللہ لوگ پسند کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے داماد کا آئے قطر سے، رات بہت دیر تک، بہت بہت متاثر کہ ہم وہاں کیا بیان کرتے ہیں، کیسا نقطہ بیان کر دیتے ہیں، سب ہم لوگ کے ساتھ۔ میرے بہت شادی نے جو وہ ہے اور لوگوں کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں مزید ان کو ہدایت دے، عافیت دے۔ ان باتوں کو سننا خود عبادت ہے۔ اس موقع علامہ مسعود اللہ خان صاحب نے اسی پہ تقریر کیا ہے
جیسے اعملو ہے کہیں اسمعو بھی ہے، سنو گے تب تو اطاعت کرو گے. آدمی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سننے میں بھی برکت دیتے ہیں، سنت پر عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں. سما اس کے بعد ہی تو اطاعت ہوگی. سمعنا و اطعنا بہت حضرت فرما دیتے ہیں. پہلے سما ہے، اس کے بعد اطاعت ہے. گونگا کے اندر سما نہیں ہوتی، اس وجہ سے بول نہیں سکتا، نہ کچھ سمجھ سکتا ہے. اس بنا پر جو لوگ بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، دین کا داعیہ اور جذبہ پیدا فرمائے، اپنے سے لے کر کے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت سے لوگ جو جاتا ہے وہ لوگ بھی سینکڑوں کو پہنچاتے رہتے ہیں. بہت اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو، معمولی کوشش کو اللہ قبول فرمائے اور ہمارے آخرت کے لیے اس کو زیادہ راہ بنائے. اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی سنیں جہاں تک ممکن ہو تو عمل کی بھی کوشش کریں. ہم سب کے صحت و عافیت کے لیے اللہ اصلح لی، اپنی بھی اصلاح کا طالب، اپنے بچوں کی اصلاح کا طالب، اپنے ساری امت کی اصلاح کا طالب. اللہ اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت عمدہ دعا مجھ سے، اللہ اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ